ہمارے بعض کم علم لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ کوئی اسلام کی دشمن چیز ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. فقہ اور تقلید میں فرق ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. الحمدللہ. یہ جو آخری حصہ جو ہے ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ جو ہے وہ پکڑ کے کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، وہ پورا کنٹیکسٹ ہی اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کر دیتے ہیں. یہ دین کے بارے میں، اور دین ظاہر ہے آپ نے ہی سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہی وجہ سے دین پھیلا ہے. تو اس پر امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. فقہ کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ انگلش میں، اور اردو میں کہہ سکتے ہیں سمجھ بوجھ، صحیح چیزوں کی سمجھ بوجھ، اس کو کہتے ہیں فقہ. اور تقلید وہ تو کہتے ہیں پنجابی میں ٹرانسلیشن اس کی صحیح ہو سکتی ہے لائی لگ، بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا. فقہ اور تقلید تو اپوزٹ ورڈ ہے. فقہ کو ماننے والا مقلد ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مقلد ہوگا کبھی فقہ کو نہیں ماننے والا ہوگا، اس نے تو اپنا دماغ بند کر دیا نا. تو ہم نہ مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد، ہم متبع سنت ہیں. ہم الحمدللہ کتاب و سنت کو صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور سلف کے منہج کے مطابق سمجھتے ہیں الحمدللہ. تو اہل سنت کا منہج، اہل سنت فرقہ نہیں، نہ اہل سنت فرقہ ہے، نہ اصحاب الحدیث ہونا فرقہ ہے، یہ منہج کا نام ہے. اگر کوئی فرقے کے طور پہ اسے پریزنٹ کرتا ہے تو اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے. اس کانٹیکسٹ میں میرے 3 امپورٹنٹ لیکچر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم کی حد تک کسی بندے نے نہ لیکچرز میں اور نہ کتاب کی حد تک ان ایشوز کو ریزالو کیا ہے. پہلا لیکچر میرا مسئلہ نمبر 10 کے نام سے 50 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، تقلید اور اتباع سنت میں فرق کیا ہے. دوسرا مسئلہ نمبر 11 کے نام سے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف. اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت. اس پہ میں نے دلائل دی ہیں کہ اکثر مسائل تو اجماع سے ثابت ہو جاتے ہیں. پھر قیاس اور اجتہاد بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہے، لیکن اس کا نمبر 4 آتا ہے. پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. اب یہ 17 مسائل انشاءاللہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، الل ٹپ رینڈم نہیں ہے. ایک ترتیب جو ہونی چاہیے ایک عقل کے تقاضے کے مطابق، اس ترتیب کے ساتھ الحمدللہ. اور یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ہمارا ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا. اور اس لیکچر کے بعد آپ درجنوں کتابیں اٹھا کر قربانی کے مسائل پر دیکھیں، وہ ایک طرف ہوں گی انشاءاللہ، اور یہ لیکچر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ 17 مسائل انشاءاللہ تعالی ایک طرف دلائل کے ساتھ. تو آ جائیے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف کہ قربانی واجب ہے یا سنت. تو میں پہلے بتا چکا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے اس بات پر کہ حج کی قربانی تو فرض ہے یا واجب. یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. البتہ جو عید قربان کی قربانی ہے اس میں سوائے حنفیوں کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید شدہ سنت ہے، کوئی عام سنت نہیں. حنفی کہتے ہیں واجب ہے، اور ظاہر وہ حدیث بڑی سخت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا. سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے. اب اس کے بعد اگر کوئی واجب کا رزلٹ نکال لے تو بعید نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں، متبع سنت ہیں، ہم صحابہ اکرام اور اہل بیت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں. تو اب کیوں ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے؟ وہ دلیل ہے سنن الکبریٰ البہیقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خلیفۃ المسلمین بعض اوقات جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں. یعنی استطاعت کے باوجود کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں. اور سنت موقدہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ ہمیشہ چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا، کبھی کبھار چھوڑنے والا گناہگار نہیں. لہذا اب اس میں خصوصاً ہمارے اہل سنت میں سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے، کیونکہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ حنفیوں کے مقابلے پر یہ بہت چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جی حنفی اس کو واجب کہتے ہیں، حالانکہ یہ سنت ہے. دیکھیں ابو بکر و عمر نے چھوڑ دی،
अब अगर हम चंद फैनेटिक्स किस्म के अहले हदीस उलमा वाला फतवा लगाएं कि आप हदीस को छोड़ के अबू बकर और उमर के पीछे लगे हुए हैं, जो ये अक्सर कह देते हैं, जब हम इनको कोई सहाबी का कॉल बताते हैं तो कहते हैं जी हदीस देखें, आप अबू बकर उमर के पीछे चल पड़े। और हालांकि यहां पर हदीस को देखा जाए तो हनफी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हदीस को, ईदगाहों के करीब भी ना आए जो कुर्बानी नहीं करता तो वाजिबियत निकलती है। लेकिन इस हदीस का फहम सहाबा से समझा कि आप वसल्लम ने डराने के लिए कहा है, इतनी ताकीद की है, इससे मुराद वाजिबियत नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। और इसका सहारा जो है वो यही सैयदना अबू बकर और उमर का अमल है। वरना हदीस पे जाएं तो अब यहां पर तमाम अहले हदीस कहते हैं कि नहीं नहीं, अबू बकर और उमर ने अगर ये किया है रदी अल्लाह तआला अन्हुमा तो यही वजह है। तो हम भी कहते हैं भाइयों, दाढ़ी के मसले में भी जो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा और सैयदना अबू हुरैरा दो ही रावी हैं, दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछें पस्त करो, इस हदीस के दो ही रावी हैं और दोनों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटने के कायल थे और काटते थे। सही बुखारी में है कि वो हज और उम्रे के मौका पर अब्दुल्ला बिन उमर काटते थे, और सुनन नबी दाऊद के अंदर और अल-मुत्ता इमाम मालिक में है कि मुतलकन काटते थे। तो पूरी डिटेल के साथ मैंने गुफ्तगू की है ahlesunnatpak.com पर। अभी तक जिन जिन उलमा ने सुनी किसी के पास जवाब नहीं है। मसला नंबर 33 के नाम से 1 घंटे की गुफ्तगू है, दाढ़ी की अहमियत और उसकी मिकदार का बयान, और उसमें दोनों एक्सट्रीम रवैये जो है मैंने उनका अल्हम्दुलिल्लाह रद्द किया है कि सहाबा के फहम को देखना है, खाम खानी कह देना कि सहाबा ने गलत काम किया है। वरना सबसे पहले तो तरावी की नमाज बंद करवाई जाए, जो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ी, वहां फिर सहाबा इकराम की बना लेते हैं। नहीं जी सहाबा ने शुरू करवाई थी, तो अब मरफू हदीस कहां गई? तो सहाबा इकराम ने रिदवान का अगर कोई अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो, हमारे सेंस में वो रिजेक्टेड नहीं होगा, ऐन मुमकिन है वही फार्म हो उसका, तावक्ते के सहाबा में इख्तलाफ ना हो जाए। इख्तलाफ हो जाए फिर हम देखेंगे जमहूर की राय क्या है। जैसा कि हज तमत्तो के मसले में अब्दुल्ला बिन उमर और सैयदना उमर क्या इख्तलाफ हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया, सैयदना उमर ने अपना डिसीजन वापस लिया, जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। जहां इख्तलाफ कोई ना पाया जाता हो तो 14वीं सदी के मुल्लों के कहने पर अब्दुल्ला बिन उमर को हम बिदती नहीं कह सकते इस मसले में, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये मसला मैंने यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया। पॉइंट नंबर 2, कुर्बानी के लिए निसाब क्या है, यानी किस बंदे के पास कितना रुपया या माल हो तो वो कुर्बानी करेगा। तो भाइयों इस पे मैं ऑलरेडी एक हदीस तो बयान कर चुका कि जिस पे इस्तिताअत है वही कुर्बानी जो है वो करेगा। इस्तिताअत में कोई निसाब बयान नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो भी जानवर खरीद सकता है। लिहाजा ये जो ज़कात का निसाब लगाया हुआ है ये बिल्कुल मन घड़त बात है, ऐसी बात नहीं है, कोई ज़कात का निसाब नहीं, जो भी जानवर खरीद सकता है। अगर उन्हीं दिनों में उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो जानवर खरीद सकता है, चाहे वो साहिब निसाब नहीं भी है ज़कात के हवाले से, तब भी उसने कुर्बानी करनी होगी, सुन्नत मुअक्कदा है। अब यहां पर बाज लोगों ने आजकल बड़े मुझे फोन भी आ रहे होते हैं, जी जनाब हम तो मकरूज हैं, तो सुना है कि मकरूज के ऊपर जो है वो कुर्बानी नहीं है। भाई दुनिया में कौन सा बंदा है जो मकरूज नहीं है? आपने जो कमेटियां डाली होती हैं लाख लाख 2-2 लाख की, तो मकरूज ही तो होते हैं। तीसरी कमेटी लेकर बैठ जाते हैं, अभी पीछे 15 कमेटियां बाकी होती हैं, तो कर्ज होता है आप पर। इस हिसाब से तो दुनिया में किसी पर भी कुर्बानी नहीं बनेगी। ये मकरूज शरूज वाली ये सब मन गढ़त और फ्रॉड वाली बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कर्जा तो हर बंदे पर है। और दूसरी तरफ हाल ये है कि अगर साली की शादी आ जाए तो कर्जा भी उठाकर जो है वो भी बच्चों को कपड़े और जूतियां लेकर देंगे, और कोई सरमनी आ जाए सारे काम करेंगे, लेकिन कुर्बानी में जी मैं तो मकरूज हूं। तो कर्ज भी अगर उठाना पड़ता है किसी बंदे को, कुर्बानी करे वो, अगर वो समझता है कि मैं उतार सकता हूं। कर्ज तो हम सब उठाते हैं, जो कमेटी डाली होती है कर्ज ही तो उठाया होता है, हमें पता होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके लौटा देंगे। तो अगर आपको कर्ज मिलता है तो जरूर कुर्बानी करें, क्योंकि वईद इस मामले में बोल सकता है। लेकिन अगर कोई बेचारा बहुत ही मुफलिस है और नहीं कर सकता बेचारा, तो वो मैं पहले हदीस बता चुका, सुन्न नबी दाऊद, सुन्न निसाई और अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में सही सनद के साथ है, और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफकत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें इस्तिताअत नहीं है वो फिर ईद वाले दिन अपने नाखून काट ले और बगलों के बाल और जेर नाफ बाल साफ कर ले। और इसमें इंप्लाइड है कि फिर वो यकम ज़ुल्हिज्जा से लेकर कुर्बानी तक, कुर्बानी के दिन तक, ईद की नमाज तक ये बाल नहीं काटेगा, तो अल्लाह ताला उसे पूरी कुर्बानी का सवाब इंशाअल्लाह अता फरमा देगा। पॉइंट नंबर 3 कि एक खानदान के एक फर्द पर कुर्बानी है या सब ने ही कुर्बानी करनी है, यह भी आजकल बड़ा क्रिटिकल इशू है। ये सारों ने कुर्बानी करनी है, एक खानदान में जितने बंदे हैं और सारे अमीर हैं तो क्या सारे ही करेंगे? तो बेहतर तो यही है सारे ही करें, जितना मीठा डालेंगे उतना ही बेहतर है, आखिरत के लिए सेफ करें इसको, इबादत। लेकिन
دین کی طرف سے obligation ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی. ایک خاندان, ایک فیملی. اب فیملی یہ نہیں ہے کہ 5 بھائی ایک گھر میں شادی شدہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک فیملی ہے, نہیں. ایک شادی شدہ بندہ اور اس کے بچے, یہ ایک فیملی ہے. ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں تو یہ 5 فیملیز ہیں, الگ الگ اپنی قربانی دیں گے. یہ نہیں ہے نہیں جی ہم تو ابا جی کو تنخواہ دیتے ہیں, ایک ابا جی نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ہوگی, نہیں. باقی خرچے لادا لادا ہیں, قربانی کی باری ہے تو ابا جی دیں گے, نہیں. تو ایک خاندان, میاں بیوی اور بچے, وہ ایک خاندان تصور ہوں گے, ان کی طرف سے ایک قربانی. اور وہ ثبوت جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. عطا بن یسار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے, ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتا تھا, اور وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تصور ہوتی تھی. لیکن بعد میں پھر صورتحال خراب ہوگی اور لوگ باہم فخر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں, جس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں ہی اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ. اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکسایا, حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے, ایک بکری, لیکن میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں کہ میں زیادہ قربان کروں تاکہ لوگوں میں فخریہ طور پر یہ بات. یہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گیا, کیونکہ امت کا فتنہ تو مال ہے نا. تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں, اگر نہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کنجوس ہے. اس زمانے میں بات ہو رہی ہے, کنجوس کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو بیرون ملک لوگ آباد ہیں, وہ گھر والوں کو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں, تو وہاں ان کو قربانی پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی بچے ادھر ہیں, ماں باپ ادھر ہیں, تو وہاں سے پیسے بھجوا دیے تو اس کی طرف سے قربانی ہوگی. وہ خاندان کا سربراہ ہے, یہ نہیں ہے کہ اس نے لادا ادھر قربانی کرنی ہے. اسی طریقے سے فطرانے کے پیسے, باقی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر اگر کوئی بھجوا دیتا ہے تو یہاں پر دے دیں گے تو ادا ہو جائے گی. تو یہ الحمدللہ میں نے مسئلہ ساتھ کلیئر کر دیا, کیونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4 کہ جانوروں کی کون سی اسپیشیز ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے. تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں وہ 4 اسپیشیز بتائی گئی ہیں, اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل موجود ہے. اور سورۃ الحج کے اندر اشارتاً ہے کہ بہیمۃ الانعام یعنی بے زبان مویشی جو ہیں, ان مویشیوں کی ڈیٹیل پھر سورۃ الانعام کی 143 اور 44 نمبر آیت میں ہے. تو یہ ٹوٹل قرآن اور سنت کی روشنی میں 5 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے. نمبر 1 دمبا, مینڈا بھی ہم کہتے ہیں. نمبر 2 بھیڑ, نر اور مادہ دونوں شامل ہیں, وہ آگے حدیث آ بھی جائے گی. نمبر 3 بکرا یا بکری. نمبر 4 گائے, اور نمبر 5 اونٹ. مگر اس میں شرط یہ ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی نہیں لگے گی مگر مسنہ کی. مسنہ عربی میں کہتے ہیں دوندے جانور کو, 2 دانتوں والا, یعنی چھوٹے چھوٹے جو دانت گر کے یہاں پر 2 دانت بڑے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اگر یہ دیکھیں نیچے ان کے 2 بڑے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو مسنہ کی قربانی لگے گی, دوندے جانور کی قربانی ہوگی. اور اس حدیث میں 7 ہی الفاظ موجود ہیں کہ مگر اگر کسی کو دوندا جانور نہ ملے تو جزع عربی لفظ ہے جو ایسی بھیڑ کے لیے یا دمبے کے لیے بولا جاتا ہے جس کی عمر 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک ہوتی ہے, جس کو پکا کھیرا کہتے ہیں ہم. یعنی دوندا تو نہیں ہوگا لیکن مضبوط قسم کا, اور اس میں موسٹ پروبیبل جو زیادہ اتفاق رائے ہے وہ 1 سال کی عمر ہے, چاہے دوندا نہ بھی ہو. امام ترمذی بھی یہ حدیث صحیح مسلم والی لے کر آئے ہیں جامعہ ترمذی میں, اور اس کے تحت انہوں نے لکھ دیا کہ اس پر اجماع ہے کہ بھیڑ اور دمبا تو لگ جائے گا, کھیرا بھی بغیر دوندا اگر وہ 1 سال تک عمر کا ہے, لیکن بکری نہیں لگے گی, بکرا نہیں لگے گا. یہ جو کہتے ہیں جی پکا کھیرا جی لے جاؤ, نہیں, وہ نہیں لگے گا. تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بکری, دمبا اور بھیڑ وغیرہ یہ دوسرے سال میں جا کر دوندا ہوتے ہیں. یعنی 1 سال گزارنے کے بعد جب دوسرے سال میں انٹر ہوتے ہیں, بعض 13 ماہ میں, بعض 14 ماہ میں. لہذا سال عمر شرط نہیں بلکہ دوندا ہے, یہ انڈیکیٹر ہے دوندا. گائے تیسرے سال میں جا کے ہوتی ہے, یعنی 2 سال گزارنے کے بعد جب تیسرے سال میں انٹر ہوتی ہے. اور اونٹ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں پہنچ کر دوندا ہوتا ہے. چیک پوائنٹ جو ہے وہ دوندا ہے.
لیکن یہاں پر حرام خوروں نے کیا کرتے ہیں کہ وہ کھیرا بکرا ہوتا ہے تگڑا قسم کا، اور اس کے سارے دانت توڑ دیتے ہیں، 2 دانت باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دوندا ہے. حالانکہ وہ جو 2 دانت ہوتے ہیں نا دوندے کے، وہ بہت بڑے 2 دانت ہوتے ہیں. وہ کھیرے کے جو دانت چھوٹے چھوٹے سائڈ پہ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ فوراً چیک کیا کریں، نیچے 2 بڑے دانت آپ کو الگ سے نظر آئیں گے دوندے کے. تو یہ نہیں کہ سارے دانت توڑ دیے. تو یہ حرام خوری تو عام ہو چکی ہے. اور میں نے پچھلا لیکچر 1.5 گھنٹے کا دیا ایکسکلوسیو لیکچر، جو انشاءاللہ تعالی میرے علم کی حد تک کسی بندے نے اس طریقے سے چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا. مسئلہ نمبر 51 کے نام سے ahlsunnatpak.com پر رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. یہ ساری کی ساری چیزیں فتنہ مال کی وجہ سے. اب صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے میں 7 مسلمانوں کو شریک کیا. یعنی اونٹ میں بھی 7 کو اور گائے میں بھی 7 کو. تو بکری کا تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے 1، لیکن یہاں 7 پر. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد اور المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں 7 لوگوں کو شریک فرمایا اور اونٹ میں 10 لوگ. یہ حدیث بھی صحیح ہے. اس کے درمیان آپٹیمل سولوشن تطبیق یہ ہے کہ اگر تو حج کی قربانی ہے، کیونکہ حدیبیہ والے سال حج اور عمرے والا معاملہ تھا، اس نیت سے لوگ نکلے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، تو اس میں پھر اونٹ میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہوں گے. اور عید قربان والے مسئلے میں 10 تک شریک ہو سکتے ہیں. اور یہ 10 اور 7 کا جو فگر ہے یہ ایکسٹریم ہے. 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے. یہ 7 زیادہ سے زیادہ ہے گائے میں اور 10 اونٹ کے اندر. اب آ رہا ہے جناب بھینس کا مسئلہ. یہ بھینس بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، خصوصاً کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کے لیے. تو میں نے اجماع کی حجیت پر مسئلہ نمبر 31 میں گفتگو کی ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے بھینس کے حلال ہونے پر. اور اس میں میں نے بتایا کہ اگر یہ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، تو میں کہتا ہوں کہ کینگرو، مجھے اگلے دن فون آیا جی کینگرو حلال ہے یا حرام. تو آپ مجھے بتائیں فقہ حنفی میں کینگرو کا مسئلہ. ان کے بعد بھی 500 سال کے لوگوں کو کینگرو کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. تو میں بتاتا ہوں کینگرو حلال ہے، کیونکہ وہ بھی مویشی ہے، بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، حلال ہے کیونکہ اس کی حرمت کوئی نہیں ثابت. تو آپ سب میرے مقلد ہو جائیں. میں نے بتایا کینگرو کا مسئلہ میں نے حل کر دیا. تو یہ بات سمجھ لیجئے، بھینس حلال ہے. جہاں تک بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے تو اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے. ہمارے جو حنفی لوگ ہیں وہ اس کو، بھینس تو ظاہر قربان نہیں کرتے، اتنی کوئی بیوقوفی کون کرے گا. دودھ دینے والی بھینس جو اتنی مہنگی آتی ہے، 2.5-3 لاکھ اور بعض 5-6 لاکھ تک بھی جو زیادہ دودھ دیتی ہیں، صحت مند قسم کی آسٹریلین جو ہے، تو وہ قربان کرتے ہیں بھینس کا نر، اس کو ہم کٹا کہتے ہیں پنجابی زبان کے اندر. بیل کا لفظ تو بولا جاتا ہے جی اس کے لیے، گائے کے میل کے لیے. تو وہ کرتے ہیں قربان. تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی. اب اس میں میری اپنی رجوع کے اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنے میں ہی عافیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ڈیٹیل مویشی بتائے گئے ہیں، اب اس کے علاوہ بھی کئی مویشی ہیں جو حلال ہیں. نیل گائے حلال ہے. ہرن، اگر کوئی ہے جی ہرن اور بکری تقریباً ملتے جلتے ہیں تو ہرن کی قربانی بھی، اب یہ تو حنفی بھی نہیں مانتے. لہذا قیاس جو ہے اس مسئلے میں کرنے سے بچا جائے. قیاس کو ہم اسلام کا حصہ مانتے ہیں، لیکن کتاب و سنت اجماع میں اگر کوئی بات نہ ملے تو. لیکن اگر کوئی بھینس کی قربانی کر لیتا ہے، ہم اس پہ فتویٰ کوئی نہیں لگاتے اس مسئلے میں، کیونکہ مسئلہ اتنا کلیئر نہیں ہے. تو یہ الزامی جواب میں نے ہرن والا بھی بتا دیا کہ اس کو اگر بکری کے حکم میں داخل کیا جائے تو پھر ہرن کی قربانی بھی لگ جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 5 کہ کون سے عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں کی جائے گی اگر وہ جانور میں پائے جاتے ہوں. تو اس میں پہلی حدیث سنن نبی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرما دیا ہے. نمبر 1 کانا جانور، نمبر 2 بیمار جانور، نمبر 3 جو واضح طور پر لنگڑا ہو. یہ کانے سے مراد تھوڑا سا کانا نہیں، جو واضح طور پر کانا ہو، اور بیمار بھی واضح طور پر ہو، لنگڑا بھی واضح طور پر. اور چوتھا لاغر قسم کا، بالکل مریل قسم کا اگر کوئی جانور ہے جس کی ہڈیوں پر گوشت ہی نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی.
दूसरी हदीस जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई के अंदर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काना जो जानवर है उसकी कुर्बानी से मना फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमाया कि कोई ऐसा जानवर कुर्बान ना किया जाए जिसके कान चिरे हुए हों या उसके कानों में सुराख हो, ये कान काटे गए हों, क्योंकि ये भी वाज़े ऐब है। और तीसरी हदीस जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा में मौजूद है कि कान कटे हुए और सींग टूटे हुए जानवर की कुर्बानी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने से मना फरमाया। अब यहां बड़ा क्रिटिकल मसला है कि आपने जानवर लिया, उस वक्त तो बेचारा ठीक था, घर पहुंचे बीमार हो गया या कोई ऐसा मसला बन गया कि उसकी टांग टूट गई या कोई इस तरह का इशू बन गया, तो इसके बारे में हदीसें तो मिलती हैं लेकिन उनमें कोई सही सनद वाली हदीस नहीं। अलबत्ता एक कौल एक सहाबी का सही सनद के साथ अल मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में मौजूद है, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का। वो फरमाते हैं उन्होंने एक कानी ऊंटनी देखी जिसकी कुर्बानी के लिए लोग जमा थे, तो उन्होंने फरमाया कि अगर इस ऊंटनी में ये ऐब जो है, उसकी आंख जाया हुई थी, एक आंख, अगर ये ऐब खरीदने से पहले का है तो इसको कुर्बान ना करो, और अगर ये खरीदने के बाद पैदा हुआ है तो फिर कुर्बानी करने में हरज नहीं। लिहाजा इस असर से यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर किसी जानवर में कोई ऐसा ऐब पैदा हो जाए जो खरीदने के बाद है तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है और यह अकल के भी करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट नंबर 6, क्या खस्सी जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है? अब यह बहुत क्रिटिकल मसला है और इसमें मुझे सबसे ज्यादा सर खपाना पड़ा है इस इशू में, खस्सी जानवर वाले मसले में। और मेरे लिए परेशानी का बायस उस वक्त यह मामला बन गया जब मुझे यह बात पता चली कि हमारे जो अहले तशय्यो भाई हैं वो खस्सी जानवर की कुर्बानी को जायज नहीं समझते, और हमारे अहले सुन्नत में से भी जमातुल मुस्लिमीन वाले जो हैं वो इसकी कुर्बानी को जायज नहीं समझते। अब उनके तकफीर वाले मामले अलग, बहरहाल वो हम उनको खारिज तो नहीं करते अहले सुन्नत से। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, मौला से मुराद दिली जिगरी यार हमारे, खवारिज के खिलाफ किताल भी किया, हालांकि तकफीरी थे वो, लेकिन उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए और फरमाया कि ये मुझे काफिर समझते हैं, मैं इनको काफिर नहीं समझता। तो सेक्सुअली डिसेबल जो जानवर है, खस्सी जानवर, उसकी कुर्बानी, तो भाइयों एक उसूली बात तो समझ लीजिए, सूरतुन निसा के अंदर ये बात आई, आयत नंबर 119, जिस पर मैंने तकरीबन 2 घंटे अपनी तफसीर क्लास में गुफ्तगू की थी। दाढ़ी का मसला भी और बाकी इश्यूज भी उसमें मैंने बयान किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान जो है वो कहता है कि मैं क्या क्या हरबे आजमाऊंगा, उनमें से एक हरबा ये था, वला आमुरन्नहुम फल युबत्तिकुन्ना आदानल अनआम, मैं जरूर इनको हुक्म दूंगा कि ये जानवरों के कान चीरेंगे। यानी अल्लाह ने तो सही कान बनाए लेकिन ये कान चीरेंगे, बुतों के नाम पर छोड़ेंगे, खलकत को बिगाड़ेंगे। वला आमुरन्नहुम, और मैं जरूर इन्हें हुक्म दूंगा, शैतान ने कहा, फल युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, तो बस जरूर ये अल्लाह की बनाई हुई तखलीक को बदल देंगे। तो जानवर को खस्सी करना भी बेसिकली अल्लाह की बनाई हुई तखलीक को बदलना है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि नर को आप जो है वो सेक्सुअली डिसेबल कर रहे हैं, अल्लाह की तकलीफ बदल रहे हैं, और जाहिर है वो तकलीफ दे अमर भी होता है। ऐसा नहीं कि जानवर को तकलीफ नहीं होती, मर्द कोई खसी हो तो यह भी समझा जाएगा, और जानवर को आप खुद खसी करेंगे, सेक्सुअली उसको डिसेबल कर देंगे तो यह ऐब ही शुमार होगा। और इस बारे में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी हैं और बड़े जय्यद सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल तक वजू करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 82 साल तक जिंदा रहे, 93 हिजरी में फौत हुए मदीना शरीफ में। सही सनद के साथ उनका कौल मौजूद है तफसीर तबरी में, जो पहली इस्लाम की तफसीर है कुरान पाक की, इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, पहले 300 साल के बुजुर्गों में आते हैं। और ये वो बुजुर्ग हैं जो अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों इनकी बुजुर्गी के कायल हैं। एक अहले तशय्यो के भी इमाम तबरी हैं, वो अलग है, ये अहले सुन्नत वाले को भी वो मानते हैं। तो उन्होंने सही सनद के साथ अनस बिन मालिक का कौल नकल किया है इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में कि वो कहते हैं कि जानवरों को खस्सी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी कई ताबईन के अकवाल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और बाकी सुनन कुबरा अल बहकी में मौजूद हैं कि जानवरों को खस्सी करना ताबईन के ग्रोह में बुरा समझा गया है, और चंद एक ताबईन इसके जवाज के भी कायल हैं, वो भी अकवाल मिलते हैं, लेकिन वो इतने वाज़े नहीं। कुर्बानी के हवाले से कोई कौल नहीं है कि कुर्बानी के लिए खसी जानवर लगाया जाए, वैसे है कि कभी जरूरत पड़े तो खसी करना, और बड़े गोल मोल अल्फाज मौजूद हैं। और इसमें जो वाज़े अल्फाज हैं
वो भी बड़ी मुश्किल के साथ ही हैं। सुनन कुबरा अल बहीकी में इमाम बहीकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कमेंट्स दिए हैं कि कोई बहुत जरूरत पड़ जाए तो जानवर को खसी करना जायज है। अब वो जरूरत नहीं उन्होंने बताई कि कौन सी, कुर्बानी का जिक्र कोई नहीं किया। इसी तरीके से मसाइल अहमद में भी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के जो फतावा है, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी कबूल हो जाएगी। अब यानी कि वो इसको जस्ट जायज के जुमरे में ले रहे हैं, कोई अफजल नहीं, जिस तरह हमारे यहां मौजूद है कि जी खस्सी जानवर की कुर्बानी करना अफजल है। और वो मिसकंसेप्शन आई उस ज़ईफ रवायत की वजह से जो सुनन नबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा और मुस्नद इमाम अहमद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खस्सी मेंढे कुर्बान किए। ये पक्की ज़ईफ रवायत है, क्योंकि इसमें शरीक बिन अब्दुल्ला अल काजी जो हैं वो मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। और सही मुस्लिम के मुकदमे में पेट रूल है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत है जो ज़ईफ होती है जब तक समा की तसरीह मौजूद ना हो। और यही वो सुकम है जो उस हदीस में भी है सुनन नबी दाऊद की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते वक्त पहले घुटने लगाते थे, बाद में हाथ। उस रवायत को भी ज़ईफ इसी वजह से कहा जाता है, और हम हाथ पहले लगाने के कायल हैं कि उस रवायत में ये रावी मुदल्लिस है। तो अगर ये सही माननी है वो भी सही माननी पड़ेगी। तो ये 2 नंबर पॉलिसी नहीं होनी चाहिए इस मामले में, एक उसूल रखा जाए। तो इस रवायत के अंदर 2 खस्सी मेंढे जो कुर्बान करने वाली रवायत है, इसमें सॉरी मैंने ये गलत बता दिया, मोहम्मद बिन इसहाक जो है ये मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कंक्लूजन क्या है, आज हम किस रिजल्ट पर पहुंचे? तो इस मामले में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेहतर यही है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी से अवॉइड किया जाए। अलबत्ता अगर कोई कर लेता है तो उसको नाजायज नहीं कहेंगे, हराम नहीं कहेंगे। उसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐब गिनवाए हैं जानवरों में, अगर ये ऐब पाए जाते हों तो उनकी कुर्बानी नहीं लगेगी। यानी काना है, लंगड़ा है, बीमार है, इसी तरीके से लागिर है, सींग टूटा हुआ है, कान चिरा हुआ है, ये 5-6 बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। उसमें खस्सी होना बयान नहीं है, लिहाजा हम खुद से शरीयत साजी नहीं कर सकते। खस्सी करना कुर्बानी के अलावा भी वैसे जो है ये मजमूम चीज है। तो लिहाजा अहले तशय्यो का ये जो स्टांस है इसमें उनको नरमी करनी चाहिए। अलबत्ता इस मामले में मैं उनके साथ हूं कि खस्सी बकरा ना किया जाए तो यही बेहतर है, इसी में आफियत है। पॉइंट नंबर 7, कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है? तो सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसने ईद से पहले ज़िबा किया उसने अपने और अपने घर वालों के लिए ज़िबा किया, और जिसने ईद के बाद ज़िबा किया, ईद की नमाज होने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, उसकी कुर्बानी मुकम्मल कुर्बानी है और मुसलमानों के तरीके पर है। जबकि दूसरी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि जो शख्स ईद से पहले कुर्बानी कर ले तो वो बाद में दोबारा कुर्बानी करे। अब इससे भी बात साबित होती है कि ये बड़ी ताकीदी सुन्नत है, वरना दोबारा करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। तो फरमाया दोबारा करें, बुखारी और मुस्लिम में। पॉइंट नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हर शय पर एहसान करने का हुक्म फरमाया है, लिहाजा जब तुम ज़िबह करने लगो तो अच्छे तरीके से ज़िबह करो और अपनी छुरी को भी तेज करके जानवर को आराम पहुंचाओ। खुंडी छुरी ना फेरी जाए, तेज छुरी। और उसमें भी पूरा फिर जानवर नहीं काटा जाता, स्पाइनल कॉर्ड तक काटा जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है ताकि जानवर जो है उसके अंदर उसके सर का से जो सिग्नल निकलने हैं पूरे जिस्म के साथ रिश्ता बरकरार रहे। तो वो थोड़ा कांपता है तो जिस्म की नसों में जो खून है वो भी बाहर निकल जाता है, जो बीमार खून, बीमारियां पैदा करने वाला खून है। यही ज़िबा के अंदर हिकमत है। तो झटके वाला जो है मामला ये इस्लाम में नहीं है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर के सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उस जानवर को खाना मकरूह समझते थे जिसे किबला रुख करके कुर्बान ना किया गया हो। हराम नहीं, मकरूह, कराहत समझते थे। कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन वो ज़बीहा, ऐसा ज़बीहा जो किबला रुख हो वही बेहतर है। लिहाजा जब मुर्गियां लेने भी जाएं तो उस वक्त भी एहतमाम कर लिया करें, किबला रुख करें। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो कुर्बानी जो है या इस तरीके से ज़बीहा तो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्मत इसी पर अमल करती है कि उसकी टांगे जो है वो बांध कर जो है वो किबला रुख कर दी जाती है, फिर उसकी गर्दन भी, ताकि किबला रुख उसका हो। पॉइंट नंबर 9, तकबीर के अल्फाज क्या हो? तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चतकुबरे मेंढे कुर्बान किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जमीन पर लिटाकर उनके पहलुओं पर अपना पांव मुबारक रखा
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قربان کیا. تو یہ تکبیر متفق علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں. بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہی تمام بڑائیاں ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری تیز کروائی اور جب ذبح کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اسے قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی پورے گھر کی طرف سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 9 بیویاں تو تھی، پورے گھر والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، اس میں الفاظ موجود ہے، سینگوں والا چتکبرا مینڈا قربان کیا. اور ساتھ ہی حضرت عائشہ نے بتایا چتکبرے سے مراد یہ ہے کہ اس کی پیٹ، آنکھیں اور ٹانگوں پر کالے نشانات تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کالا چٹا. چتکبرا مینڈا قربان کیا اور پھر فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اللہ قبول فرما. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. لہذا یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا ذکر کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اگر وہ امت کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. اس کے تحت اب کوئی شخص یہ نہیں یہ دعا پڑھ سکتا کہ پوری امت کی طرف سے قبول فرما، ورنہ تو باقیوں کی طرف سے قربانی گئی نا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اگلا پوائنٹ نمبر 10 ہے. یہ روایت ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ایشو آج کل چل نکلا ہے، وہ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے، اور یہ ضعیف روایت ہے. اور یہ وہ روایت ہے جس میں وہ سکم ہے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ہر سال ایک مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کروں. تو 2 مینڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو اس حدیث میں وہی شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس راوی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے، اور یہی رول ہے جس کی وجہ سے وہ خطرناک روایت بھی ضعیف ثابت ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے. اب یہ حدیث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ روایت درج ہے لیکن یہ ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو. ولیعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بات نہیں فرما سکتے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اگر یہ کسی نے صحیح ماننی ہے پھر وہ بھی صحیح مانے گا. تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کے تحت 1495 نمبر روایت کے تحت ایک مسئلہ بھی انہوں نے سالو کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو تبع تابعین میں سے ہیں، المتوفا 181 ہجری، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں. یعنی انہوں نے اگر اس حدیث کو لیا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلو قربانی کر دی. کسی کو اگر ذوق کلیئر نہیں اس حدیث کا، کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں، آج بھی کوئی کر لیتا ہے جس کو یہ بات پتہ نہیں ہے. ہاں پتہ چل جائے پھر بچنے میں عافیت ہے، بدعت کا فتویٰ ہم پھر بھی نہیں لگاتے. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، البتہ میت کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ صدقہ پھر ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اس سارے کو ہی قربان جو کیا ہوا جانور ہے سارے کو ہی پھر صدقہ کرنا ہوگا، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کیونکہ صدقے کا گوشت ہے. اور اس میں یہ بات یاد رکھیے یہ بکرا بھی پھر الگ سے کرنا ہوگا. گائے میں حصہ ڈال دیا اگر 7 میں سے ایک حصہ کسی اور کے لیے جو فوت شدہ ہے
کہ میرے امی ابو کی طرف سے یا فلاں کی طرف سے، تو ساروں کی قربانی خطرے میں پڑ گئی. اور یہ بات سمجھ لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث کے تحت میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا ثواب پہنچتا ہے. دوسرا، علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی وہ ملنا بھی چاہیے. اور تیسرا، صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا. لیکن یہ جو بات ہے تو آٹومیٹکلی اگر ہم قربانی کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے، ان تک ثواب پہنچے گا، اور پوری امت کی قربانی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہدایت بنے ہمارے لیے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمارے ہر عمل کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جناب کریٹیکل مسئلہ ایک اور آ رہا ہے، پوائنٹ نمبر 11. کیا قربانی میں عقیقہ والا معاملہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہ 6 حصے رکھے ہوتے ہیں گائے کے، اور 7واں رکھ دیتے ہیں قربانی کے ساتھ 7واں عقیقے کا بھی. لڑکی ہو تو 1 رکھ دیا، لڑکا ہوا تو 2. حالانکہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ضعیف سند کے ساتھ بھی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا جائے گا عقیقے میں. عقیقے میں تو پوری جان دینی ہے. اب عقیقے کا مسئلہ بھی سن لیجئے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے پیدا ہونے پر عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی پورا جانور لڑکے کے بدلے ایک جانور قربان کرنا ہے. اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو. گروی کیا ہے؟ پوری جان دینی، جان کے بدلے جان. اس کا عقیقہ کرو 7ویں دن، اس کا نام رکھو اور اس کا سر مڈاؤ. یہ 3 کام کرو. اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 کرو. اور جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نر اور مادہ میں کوئی مسئلہ نہیں، نر بھی کر سکتے ہو اور مادہ بھی. ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ عقیقے اور قربانی میں صرف نر کے قائل ہیں، لیکن یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ نر اور مادہ دونوں کی قربانی لگ سکتی ہے. البتہ نر کا ہونا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے مینڈا ہی اتارا گیا تھا آسمان سے. تو یہ عقیقے والا مسئلہ میں نے کلیئر کیا. تو سنن الکبریٰ البہیقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں ملی، اس کے ماں باپ کو نہیں تھی، بعد میں اس کو مل گئی، تو اب وہ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے بڑی عمر میں بھی پہنچ کر. لیکن جان بوجھ کر لیٹ کرنا، جی منڈے دا چاچا آ رہا ہے تو منڈے دا تایا پہ آندا ہے باہروں، تو عید تو بات کریں گے، فلانے تو بات کریں گے، یہ بات نہیں. ورنہ وہ اس کے بعد تو عام صدقہ ہوگا. 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا ہے. یعنی بچہ اگر سوموار کو پیدا ہوا تو عقیقہ اتوار کو ہوگا، بچہ اگر اتوار کو پیدا ہوا تو عقیقہ ہوگا ہفتے والے دن، 7ویں دن. اور رات میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اسلامی دن جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، اس کا بھی اعتبار کرنا ہوگا. ہاں جی، اب آ رہا ہے جناب کڑوا مسئلہ، پوائنٹ نمبر 12. نسبت تو اس کی بڑی اچھی آئی ہے 12 کی، لیکن مسئلہ بڑا کریٹیکل ہے، اور وہ ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عید کے دن 2 ہیں. عید الفطر 1 شوال کو، اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید 10 ذو الحجہ کو. عید کے دن 2 ہیں. یہ بڑی عید کے 3 دن نہیں ہوتے، عید کے 2 ہی دن ہوتے ہیں، ایک چھوٹی عید اور بڑی عید. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس روایت کی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو انصار میں 2 دن ایسے تھے وہ منایا کرتے تھے خوشی کے طور پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 عید کے دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن. تو 2 دن، یعنی 2 دن ہے، عید کے 2 دن ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں ہے، روزہ رکھنا منع ہے. دوسری روایت میں یہ ہے
ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن. تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ عید کے دن دو ہیں. ہاں یوم النحر وہ زیادہ ہے. ہاں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ تمام ایام تشریق جو ہیں، ایام تشریق کون کون سے؟ 10 ذوالحجہ، 11، 12 اور 13، یہ 4 دن یہ کھانے پینے کے دن ہیں. یعنی ان میں کھانا پینا، اس میں عید کے دن کے الفاظ کہیں نہیں موجود ہیں. بعض مولوی اس میں 2 نمبری کرتے ہیں. عید کا نہیں، کھانے پینے کے دن. اور تشریق کہتے بھی عربی زبان کے اندر گوشت کو خشک کر کے جو رکھا جاتا ہے تاکہ سٹور کیا جائے، جس طرح آج کل جو ہے فریجوں میں سٹور ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو یوم النحر کتنے ہیں؟ تو بھائیو اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے سوائے چند لوگوں کے کہ عید میں، بڑی عید میں یوم النحر 3 ہے. 10 ذوالحجہ جو عید کا دن، اور اس کے بعد 2 دن اور 11 اور 12. اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے. البتہ اہل سنت میں سے ایک گروہ جو اصحاب الحدیث یا اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں سے چند علماء کی یہ رائے ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ضعیف روایتوں کی وجہ سے ہوئی. ضعیف روایتیں ہی اصل میں فتنہ کھڑا کرتی ہیں سارا. اور میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ساری امت میں بگاڑ جو آئے ہیں قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مقابلے پر، یہ ضعیف الاسناد احادیث کی وجہ سے. تو ضعیف احادیث کی وجہ سے جو اسناد میں ضعیف ہوں، یہ سارا فتنہ کھڑا ہوا. تو وہ حدیث جو ہے اس کی 2 تگڑی روایتیں جو بقول ان کے ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں. وہ میں ان کا سکم آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی حدیث مسند امام احمد سے، یہ ہر بندے کی زبان زد عام ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے ہیں. تو بھائیو یہ حدیث پکی ضعیف ہے، منقطع روایت ہے. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی سے بیان نہ کرتے. تو اس حدیث میں سکم یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی حسین رحمت اللہ علیہ، ان کی تابعی، یہ جو تابعی ہیں، ان کی ملاقات جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے ثابت نہیں. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ دارالسلام نے جو کتاب چھاپی ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، انہوں نے یہ روایت لکھی اور ساتھ لکھ بھی دیا کہ محدثین کی نظر میں یہ روایت منقطع ہے. پھر آگے کہتے ہیں لیکن بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے لہذا کر لینی چاہیے. یعنی اتنی شک والی چیز ہی کر لینی چاہیے. پھر تو بھائیو 24 حدیثیں تو میں بھی پیش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بغیر رفع دین کے آپ نے نماز پڑھی. تو روایتیں تو ادھر بھی بہت ہیں، پر اصول محدثین پر ثابت تو ہونا پہلے. تو ضعیف الاسناد احادیث کا یہ سارا فتنہ ہے. اور دوسری حدیث سنن کبریٰ البیہقی اور صحیح ابن حبان سے پیش کی جاتی ہے، یہی والی حدیث، اس کی سند وہاں بھی ہے. اور اس کے علاوہ جتنی پیش کی جاتی ہیں ساروں میں یہی سکم ہے کہ وہاں پر کیا ہے، عبد الرحمن بن یہ اچھا یہ میں نے جو پہلی بتائی نا، اس میں سلیمان بن موسیٰ کی ملاقات جبیر بن مطعم سے ثابت نہیں. اور یہ جو دوسری روایت ہے اس کی 2-3 اسناد میں عبد الرحمن بن ابی حسین اور عمر بن دینار تابعی، ان دونوں کی ملاقات جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. لہذا منقطع روایت ہے، اور منقطع روایت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. لہذا یہ مسئلہ کلیئر کیا. تو لہذا کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے، نہ اس ٹاپک پر کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، نہ 3 پر ہے اور نہ 4 پر مرفوع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. البتہ اس کے برعکس ہمیں صحیح الاسناد آثار ملتے ہیں، اور وہ پہلا الموطا امام مالک میں اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور گولڈن چین کے ساتھ. امام مالک نے نافع سے سنا، نافع نے عبداللہ بن عمر سے. گولڈن چین، اسی سند پر بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کی حدیث ہیں. گولڈن چین سب سے بیسٹ سند کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی عید والے دن کے بعد 2 دن ہے، یعنی ٹوٹل 3 دن. بلکہ احکام القرآن جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 321 ہجری ان کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا سے مراد جگری یار، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس کا مولا میں اس کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. مولا سے مراد مشکل کشا نہیں. اور اس میں میری پوری گفتگو بھی ہے سنت پاک.com پر 2.25 گھنٹے کی دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اور مسئلہ نمبر 43 کے نام سے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، وہ بھی 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے الحمدللہ. یہ میں نے ایشوز میں ریزالو کیا ہے. تو اسی بک میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قربانی کے کل 3 ہی دن ہیں، 10، 11 اور 12. اور اسی کتاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قربانی کے دن عید کے بعد 2 ہیں، لیکن افضل دن پہلے دن ہی قربانی کرنا ہے. یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. لہذا یہ 4 دن جو اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر قربان کر رہے ہوتے ہیں، ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں. تو یہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں پہلا دن افضل ہے. یہ کوئی مردہ سنت زندہ نہیں ہے. پہلے سنت تو ثابت ہو صحیح سند کے ساتھ. تو مردہ سنتیں جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں. وہ میں بتا دیتا ہوں اگر اس کے لیے کوئی تیار ہو جائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے دائیں اور بائیں کندھے پر. اس مردہ سنت کو بھی زندہ کریں نا، سارے لوگ پگڑیاں باندھیں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے سفید کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور شملہ نہیں چھوڑا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھول کر دوبارہ مجھے باندھی اور 1 چپے کے برابر جو ہے وہ شملہ چھوڑا اور فرمایا سعد اس طرح پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی. تو اس مردہ سنت کو بھی کوئی زندہ کرے نا. اچھا، اب ایک اور نئی آج ہی مجھے سننے کو ایک بات ملی کہ جی حاجی جو ہے وہ منا میں ہوتے ہیں، تو منا میں تو قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں آیا ہے کہ منا میں تو آپ 3 دن مزید رہ سکتے ہیں، 2 دن کے بعد بھی لوٹ سکتے ہیں، یعنی 10 کے بعد 11 اور 12. عموماً تمام حاجی 12 تک آ جاتے ہیں، لیکن اس میں اجازت ہے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 میں کہ کوئی تیسرے دن بھی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے. تو کہتے ہیں چونکہ وہ منا میں 3 دن رہا جا سکتا ہے لہذا قربانی بھی 3 دن ہو سکتی ہے. بھائیو یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا؟ ان بچاروں نے شاید حج کیا ہی نہیں ہوا، ان کو حج کی بنیاد ہی نہیں پتا کہ حج میں پہلے دن جب کنکریاں مارنی ہوتی ہیں منا میں، اس کے بعد قربانی کر کے پھر سر کے بال منڈانے ہوتے ہیں اور پھر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے عام کپڑوں میں غسل کرنے کے بعد. اگر کسی بندے نے پہلے دن قربانی نہیں کی ہے، چلے ٹھیک ہے پہلی کنکریاں تو اس نے مار لی، اگلے دن کی جو کنکریاں وہ تو اس وقت تک مار ہی نہیں سکتا جب تک وہ درمیان والا کام نہیں کرے گا، یعنی قربانی اور سر منڈانا اور طواف زیارت. تو دوسرے دن کی کنکریاں وہ کیسے مارے گا؟ اگر دوسرے دن بھی، تو حاجی تو دوسرے دن بھی قربانی نہیں کر سکتا، حاجی نے تو قربانی پہلے دن کرنی ہوتی ہے. تو یہ بالکل فراڈ بچایا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لکھ لی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں نے بتا دیا اہل سنت اور اہل تشیع میں اتفاق ہے سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور چند لوگوں کا کہ وہ چوتھے دن کے قائل ہیں اور ضعیف روایتوں کی وجہ سے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم ان پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جس کو بات پتہ چل جائے. اور میں اسی لیے بھائیوں یہ بات شاید کسی کو بری بھی لگے لیکن میں اپنے دل کی بات سامنے رکھوں، میں اہل سنت میں سے اور اہل تشیع میں سے سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ایک مکتبہ فکر ہے جن کے سامنے جب صحیح الاسناد احادیث رکھی جاتی ہیں تو ان کو اپنا کوئی بزرگ یاد نہیں آتا. وہ کہتے ہیں بھئی حدیث صحیح ثابت ہوگی، یہی ہمارا مذہب ہے، اور اگر ہم کسی حدیث پر عمل کر رہے تھے اور وہ ضعیف تھی ہم چھوڑ دیں گے. کتنے عرصے سے عمل کر رہے تھے کہ وطروں میں رکوع سے بعد دعا پڑھا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے. جب ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے تو دارالاسلام جو اہل حدیث کا سب سے بڑا مکتبہ ہے انہوں نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ رکوع کے بعد ثابت نہیں ہے، رکوع سے پہلے ہی قنوت وطر کرنا ہے، رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہے. صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ اس شخص نے جھوٹ کہا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے. وہ تو آپ نے 1 مہینہ پڑھی قنوت نازلہ میں، ورنہ پہلے ہی پڑھا کرتے تھے. انہوں نے رجوع کیا. ایون ہمارے اسلام آباد میں دارالاسلام مسجد اہل حدیث کی پچھلے سال انہوں نے باقاعدہ بروشر تقسیم کیا، حالانکہ وہاں چوتھے دن قربانی بھی ہوتی تھی. ریٹن فارم میں انہوں نے رجوع کیا کہ بھئی قربانی کے 3 ہی دن ہیں. اور میں ان تمام چیزوں کا کریڈٹ جو ہے ایک پرسنالٹی کو دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی کہا، چاہے یزید والا مسئلہ ہو چاہے یہ مسئلہ ہو، اہل حدیث کا قبلہ ایک دفعہ درست کر دیا، وہ حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب حافظہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے یہ مسئلہ الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے ایکسپوز کیا. ان کا رسالہ جو الحدیث نکلتا ہے 44 نمبر رسالہ، آج سے 5 سال پہلے 1428 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے ہی میں جنوری 2008 میں ان کا رسالہ نکلا. اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ چوتھے دن والی روایت جو ہے یہ پکی ضعیف ہے. اور الحمدللہ آج 5 سال گزرنے کو آئے ہیں، کسی بندے نے اس کا علمی جواب نہیں دیا، جواب ہے ہی نہیں. پوائنٹ نمبر 13. تو یہ سب سے بڑا تھا. اب تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے، انشاءاللہ تھوڑے دیر میں یہ کور ہو جائیں گے.
کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں، یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے. سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے. وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں. اور وہ ہے اگلا پوائنٹ. اور یہاں بات یاد رکھیں، حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے. ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے. اب گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے، اشارہ ملا ہے 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر الزئی صاحب نے ایکسپلور کیا، اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا. پوائنٹ نمبر 15 نمبر، کیا قربانی کے گوشت تک روزہ رکھا جائے گا؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ گوشت پکے گا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے. دیکھیں اندازہ کریں، حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن تو روزہ ہے ہی نہیں ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور صحیح مسلم ہے کہ یوم تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے، ان میں بھی روزے سے اوائڈ کرنا چاہیے، کھانے پینے کے دن. یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے نکالا. البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ جامعہ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے چھوٹی عید کے لیے، اور بڑی عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو بغیر کھائے پیے جایا کرتے اور واپسی پر آ کر کھایا کرتے. اس میں یہ موجود نہیں کہ وہ گوشت پکا کے کھاتے تھے، بس یہ کہ واپسی پر آ کر کھاتے تھے، یعنی جاتے وقت کچھ نہیں کھانا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے بالکل ارلی ان دا مارننگ، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گوشت کے ساتھ ناشتہ کریں. لیکن وہ قربانی ہونی ہے 2 دن، دوسرے دن اگر آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کسی مدرسے والے تو 2 دن کا روزہ رکھیں گے، تو یہ عقلی طور پہ ہی غلط ہے بات. دیکھیں نا، عقل میں نہیں بات بیٹھتی. یہ ہو گیا وہ الزامی جواب جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. تو جس کو تیسرا دن ملا تو وہ بندہ ہی مارا جائے گا عید کے چکر میں. تو یہ بات سمجھ لیں کہ عید کے بعد کھانا، یعنی عید سے پہلے کھانا نہیں، عید کے بعد آ کر کھائیں. تو یہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر آئے یمن سے حج کے موقع پر. صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے. یہ وہی حدیث ہے 2950 نمبر حدیث جس میں حجۃ الوداع کا حضور کا خطبہ بھی ہے. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی 100 اونٹ لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے، اور اس میں اشارہ موجود تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے، کیونکہ 63 سال ہی آپ کی زندگی ہوئی. آپ نے پوری زندگی کی قربانیاں ایک دفعہ کی 63 اونٹ. یہ تو بعد میں پتا چلا نا. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت والی. صحابہ کہتے ہیں حضور ہم میں موجود تھے اور ہم کہا کرتے تھے یہ حجۃ الوداع ہے. یہ واو پہ زبر ہے، ودا نہیں لفظ ہوتا، حجۃ الوداع. لیکن ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا ہم اسے حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں، حالانکہ یہ الوداع ہی تھا. تو بعد میں پتا چلا یہ حجۃ الوداع کیوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری سال تھا. تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان کیے، اور پھر 37 اونٹ سیدنا علی کو کہا کہ تم قربان کرو.
तो सैयदना अली ने वो 37 ऊंट कुर्बान करके 100 का हिस्सा पूरा किया। फिर जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हर ऊंट में से एक एक गोश्त की बोटी ली जाए, 100 ऊंटों में से, और फिर उसको एक देग में पकाया जाए। यानी 100 ऊंटों की एक एक बोटी लेकर वो फिर देग में पकाई गई, फिर गोश्त उसका तैयार हुआ। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं फिर उन दोनों ने बैठकर खाया। किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला। तो लेकिन यहां पर यह क्रिटिकल मसला भी समझ लें कि ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है। यह सही मुस्लिम में हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बकरी का गोश्त खाकर वुजू दोबारा करें? फरमाया मर्जी है, कर लो, ठीक ना करो तो कोई हर्ज नहीं। फिर पूछा ऊंट का गोश्त खा के, फरमाया कि ऊंट का गोश्त अगर खाओ तो फिर वुजू दोबारा करो। इसमें वो जो एक अजीब सा किस्सा मशहूर है कि वो किसी सहाबी की हवा खारिज हो गई थी, तो आप फरमाया जिसने ऊंट का गोश्त खाया वो जाके वुजू दोबारा करे। वो रवायत कोई साबित नहीं है। इसमें तो वाज़े सहाबी खुद पूछ रहे हैं कि बकरी का गोश्त खा के, फरमाया नहीं करना, ऊंट का गोश्त, फरमाया करना है। तो ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है। वुजू, गुस्ल, तयम्मुम और तहारत के मसाइल पर मेरी पूरी गुफ्तगू है ahlesunnatpak.com पर, मसला नंबर 42 के नाम से 2 घंटे और 20 मिनट की, उसमें मैंने डिटेल के साथ अहकाम बताए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 मिनट में ये आखिरी 2 पॉइंट कवर होंगे और हमारी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड हो जाएगी। पॉइंट नंबर 16, सेकंड लास्ट पॉइंट, खाल का मसरफ क्या होना चाहिए? क्योंकि खाल तो बड़ी मुसीबत बन गई है। पहले तो खाली मौलवी लड़ते थे खालों के लिए, और इनका बस चले तो आपकी खाल भी ईद वाले दिन उतार के ले जाए और जाके उसको बेच के तो उससे जो है चंदा इकट्ठा करें। लेकिन अब सियासी जमातें भी मैदान अमल में उतर आई हैं। खुसूसन कराची शहर के अंदर तो ईद कुर्बान पर कत्ल हो जाते हैं खाल के चक्कर में। वो 1,500-2 हज़ार की खाल होती है और बंदा मार देते हैं, ये खाल हमने लेके जानी, वो कहते हैं हमने लेके जानी। फिर एक एक मकतबा फिक्र में, बरेलवियों में, देवबंदियों में, अहले हदीस, अहले तशय्युह में, उनमें भी जितनी पार्टियां बनी वो आपस में खाल के पीछे लड़ते हैं। और बाद लोग तो बेचारे सिर्फ इसलिए 2 कुर्बानियां करते हैं कि एक पार्टी को एक खाल देंगे, दूसरे को दूसरी, ताकि दोनों खुश रहें। ठीक है, ये बिल्कुल हकीकत है। और ये सारा मसला जो हुआ है ना, वो हुआ है फितने माल। मैं फिर रिपीट करूंगा, मसला नंबर 51, 1.5 घंटे की गुफ्तगू, रिस्क हराम, फितना माल और दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज। आज तक किसी बंदे ने रिस्क हराम पे ये गुफ्तगू नहीं की है। क्यों? कि वो पर्टिकुलर आयात है ही उलमा के बारे में है कि यह हराम हो रहा है। वो सारी आयात मैंने पेश की है। उम्मत के बारे में तो बाद में है। जामे तिरमिज़ी में सही हदीस है, हर उम्मत का एक फितना और मेरी उम्मत का फितना माल है। तो मैंने डिटेल के साथ उसमें बयान किया है। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है इस खाल वाले कॉन्टेक्स्ट में कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगाई थी ऊंटों पर कि मैं ऊंटों की कुर्बानी के लिए उनसे पहले जो है उनकी निगरानी करूं, उसके बाद उनकी लगामों को और उनके पालान जो उन पर रखे होते हैं और लगामें जो साथ होती हैं उनको और उनकी खाल को सदका करूं, और कसाई को यानी कसाब को इसकी उजरत ना दूं कि उसके खाल उसके हवाले कर दी जाए कि ये उजरत है तुम्हारे कुर्बान करने की, अपनी तरफ से उजरत दो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। सैयदना अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकल मेंशन किया कि उसके साथ जो रस्सी लगी हुई है, लगाम भी लगी है, पालान भी लगा हुआ है, जो जो चीजें ऊंट के साथ है उसकी खाल, ये तमाम सदका होंगी। और इसका मसरफ वही होगा जो गोश्त का मसरफ है, यानी खुद भी इस्तेमाल में ला सकते हैं खाल को। वो सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाल अपने जाती इस्तेमाल में लाने की भी इजाजत मरहमत फरमाई है। यानी गोश्त भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाल भी। उस वक्त सहाबा किराम अलैहिम रिदवान घरों में मुसल्ला बना लिया करते थे खालों का, डोल बना लिया करते थे इस चमड़े का, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसरफ क्या है इसका? तो भाइयों, पहला मसरफ तो यह है कि गरीब रिश्तेदारों को सदका और खैरात किया जाए, क्योंकि कुरान पाक में सबसे ज्यादा जोर जो है वो रिश्तेदारों से हुस्न सलूक है। उसके बाद जो जो भी लोग दीन के लिए काम कर रहे हैं या एनजीओज हैं, मिसाल के तौर पर ईदी वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं, शौकत खानम वाले हैं, इसी तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन है जमात इस्लामी की, वो है, इसी तरीके से फलाह इंसानियत जमात दावा की एक विंग है जो ये काम कर रहे हैं। तो जो जो भी खिदमत खल्क के लिए काम कर रहा है उनको भी दे जा सकती है खाल, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई मसला नहीं है। पॉइंट नंबर 17, आखिरी पॉइंट,
اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو، تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کی کوئی تفریق نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے۔ تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تالیف قلب کے لیے، جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت۔ الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں۔ بعض ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں، یہ چونکہ واجب عبادت ہے، ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں، واجب عبادت میں نہ دیں، لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا نہ کرسچنز کو دیں۔ ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے، تو ان کے نزدیک بھی پتہ ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ادھر کتنا غریب طبقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں۔ لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت، پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ قحط کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو۔ لہٰذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی قحط والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے، جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سیلاب آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر۔ تو اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں، چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاح انسانیت جو جماعت الدعوہ والوں کی ہے، ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے، لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی کام تو کر رہے ہیں، اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا، گھر میں نہیں، کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سیلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایشوز جو ہے سارے قربانی کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اجماع امت کو حجت مانتے ہوئے، اور جب کبھی ضرورت ہو تو قیاس کو جائز سمجھتے ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔